اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو یاد ہے ہر مہینے یہ بات بتائی جاتی ہے، یہ کتاب جو اس وقت پڑھی جا رہی ہے اس کا نام تبلیغ دین ہے، اور تبلیغ دین کا مطلب ہوتا ہے دوسروں تک دین پہنچانا۔ یہ تبلیغ دین کا مطلب ہے، تبلیغ دین کا ترجمہ۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ آپ سب نے امام غزالی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا، یہ ان کی کتاب الاربعین کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ہر کسی کو اس کے پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام جو حضرت سے بیعت ہوتے تھے، اصلاحی تعلق رکھتے تھے، ان سب کو اس کے پڑھنے سننے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت کے حکم سے ہی اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کے یہاں مریدین کے واسطے، متعلقین کے واسطے کتابوں کا ایک نصاب مقرر کیا گیا تھا کہ کون کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، کون کون سی کتاب دیکھنی چاہیے۔ ان کتابوں میں تبلیغ دین کا بھی نام ہے۔ اور میرے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں تو یہ ہمیشہ تعلیم میں رہتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی، اور رمضان میں جو مجمع ہوتا ہے اس میں بھی ہمیشہ اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ بڑی اہم کتاب ہے، اور اس کو اگر ہم خود سمجھیں تو بھی اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو، ایک تو ہے ایمان، اس میں 10 باتیں پہلے ایمان سے متعلق ہیں، اور پھر ہے عبادات، اعمال ظاہرہ، ہاتھ پاؤں سے، ظاہر جسم سے ادا ہونے والی عبادت۔ 10 بات وہ ذکر کی گئی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے 10 بری عادتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، یعنی کہ کافروں والی صفات، منافقوں والی صفات، فساق اور فجار کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ یا یوں کہو کہ وہ بری عادتیں جو گناہوں کی جڑ ہیں، جن کے سبب گناہ صادر ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور 10 باتیں اچھے اخلاق، اچھی عادتیں۔ دیکھو، یہ آسان الفاظ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، لیکن بعض اوقات آسان الفاظ سے بات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھو کہ 10 ایمانی صفات بیان کی گئی ہیں، 10 مؤمنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومنین کے اندر کون سی صفات ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ 40 باتیں ہو گئی ہیں۔ اور دوستو، ایمان یعنی دین 3 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، 3 ہی چیزیں ہیں دین کے اندر۔ ایک ایمان، اور دوسرے اعمال، اور تیسرے اخلاق۔ تو تینوں چیزیں جو بہت بنیادی ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ان باتوں کو خوب سمجھنا چاہیے
اور پڑھتے رہنا چاہیے، سمجھتے رہنا چاہیے۔ دیکھو اپنی بات کہنا تو مناسب نہیں، اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن بعض مرتبہ کوئی راستہ نہیں ہوتا اس کے سوا تو کہنی پڑتی ہے۔ میں 77 میں یا 78 میں، غالباً 77 میں جلال آباد گیا تھا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کے مدرسے میں پڑھنے کے واسطے۔ اسی وقت سے حضرت سے محبت، تعلق اور روزانہ ان کے پاس جانا تھا۔ تو ہم یہ باتیں 77 سے پڑھنے لگے تھے، اور یہ کتابیں 1977 سے سننے اور پڑھنے لگے تھے، اور آج 2023 ہو گیا۔ کتنے دن ہو گئے بھائی؟ 46 سال ہو گئے۔ 46 سال ہو گئے ان باتوں کو پڑھتے سناتے، 46 سال ہو گئے۔ اہم کتابیں، وہ بنیادی بات ہے۔ ہاں دیکھو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا، سنا، بار بار پڑھتے سنتے رہتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے اور غیبت سے نفرت دلائی ہے۔ اس پر عمل کرنے میں آدمی کو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ خاص دشواری یہاں پیش آتی ہے کہ بہت سے موقعوں پر یہ ضرورت سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کی برائی کروں، اور اس وقت اس کو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی غیبت ہے اور غیبت کرنا منع ہے، تو بڑی الجھن پیش آتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ نقصان اٹھاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ نقصان مجھے اس لیے ہوا کہ میں نے پہلے اس کے عیب نہیں کھولے تھے، میں نے پہلے اس کی برائی نہیں کی تھی، یعنی غیبت نہ کرنے کی وجہ سے میں نے نقصان اٹھایا۔ تو یہ چیزیں پھر عمل میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل جان لیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں، کس موقع پر غیبت کرنا حرام ہے اور کس موقع پر غیبت کرنا جائز اور درست ہے، تو ہم اس قسم کی الجھن سے نکل جائیں گے، اس قسم کی الجھن سے نکل جائیں گے۔ بہرحال یہ تفصیلات یہی بتائی جا رہی ہیں، دوسری کتابوں میں بتائی تو ہے، دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہے، کہ میرے اپنے حساب سے اس کتاب کے الفاظ اور انداز تو ذرا کچھ بھاری ہے، لیکن باتیں بڑی اچھی بیان کی گئی ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں یہ میں نے پچھلے مہینے آپ کو بتایا تھا۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو رسوا کرنے کے واسطے، کسی کی توہین اور تحقیر کے واسطے، کسی کو ذلیل کرنے کے واسطے اس کے وہ عیب بیان کرنا جو واقعی اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں برائی یہ ہے کہ یہ اس کو ذلیل کرنے کے واسطے اس کا عیب ظاہر کرتا ہے۔ دو برائی ہوگی اس میں، ایک تو کسی کو ذلیل کرنا، یہ برائی ہوگی، دوسرے اس کا عیب ظاہر کرنا، یہ برائی ہوگی، اس لیے یہ حرام ہے۔ اب اگر اس کو ذلیل کرنے کے واسطے نہ ہو، اس کو رسوا کرنے کے واسطے نہ ہو، اس کی توہین اور اس کی تحقیر کے واسطے نہ ہو، بلکہ کسی ضرورت کے تحت اس کا عیب ظاہر کرنا ہو، تو یہ غیبت نہیں ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔ دیکھو کتنی آسانی آپ کو ہو گئی، عمل کرنے والے کے لیے
کتنی آسانی ہو گئی. یہیں تک بات پہنچی تھی، یہی بات بیان کی گئی تھی، یہ پڑھ دیا گیا تھا کہ مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے. جس آدمی پر ظلم کیا گیا ہے اگر وہ ایسے آدمی کے سامنے جو اس کو ظلم سے بچا سکے، جو اس کی مدد کر سکے، اس ظالم کی برائی کرے اور اس کی کمی، اس کے عیب بیان کرے، ان عیبوں کو جس کا تعلق اس سے ہے، ظلم سے ہے، تو یہ جائز اور درست ہے. یہی بتایا گیا تھا مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے. اور صحیح معنی میں یہ غیبت بھی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ غیبت بھی نہیں ہے. جب یہ سمجھ لیا گیا کہ کسی کو رسوا کرنے کے واسطے، کسی کی توہین اور تحقیر کے واسطے اس کے واقعی بیان کرنا غیبت ہے، تو یہاں توہین کرنا مقصود نہیں، ذلیل کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس کے ظلم سے بچنا مقصود ہے. تو سچ میں حقیقت میں یہ غیبت ہی نہیں ہے. آ رہی بھائی بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ چیزیں ہیں. دیکھو، تعریف تو نہیں لیکن ضرورت اور اہمیت بیان کرنا ہے. یہ باتیں آپ کو کہیں اور سننے کو نہیں ملنے کی. اتنی آسان زبان میں اور پوری حقیقت آپ کے سامنے شاید ہی کہیں ملے گی. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے اب خانقاہیں بھی خالی ہوتی جا رہی ہیں. دوسری کیا بات؟ بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے. یہ بھی میں نے پچھلے مہینے سمجھا بھی دیا تھا، شاید یہ مضمون پڑھ بھی دیا تھا. ایک شخص دین کا رہبر اور دین کا مقتدا ہے، یا دین کا رہبر اور دین کا مقتدا بننا چاہتا ہے. 1000 2000 50 100 کم زیادہ لوگ اس سے عقیدت رکھتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور وہ بدعتوں میں مبتلا ہو جاوے، گناہوں میں خود مبتلا ہو، دین کے خلاف وہ بات سکھا رہا ہو، عمل کر رہا ہو. تو اس کی برائی کو ظاہر کرنا یہ غیبت نہیں ہے. اس واسطے کہ وہی بات جو بھی میں نے بتائی تھی، اس کی توہین مقصود نہیں ہے، یہاں سے اس کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو، امت کو گمراہی سے بچانا مقصود ہے. گمراہی سے بچانا مقصود ہے. دین کے بگاڑ اور فساد کو دور کرنے اور دین کو بگاڑ اور فساد سے، رسموں سے، بدعتوں سے بچانا مقصود ہے. مثال کے طور پر آپ کسی جگہ جائیں، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جن کو ہم آج کل کہتے ہیں بزرگ مان کر ہم جائیں، وہاں ہم نے جا کے دیکھا کہ 2 عورتیں تو اس کی پیر دباری اور 2 عورتیں اس کی ہاتھ دباری اور ایک اس کی کمر دباری. یہ تو اس عقیدت کا برا ہو، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی عورتوں سے مصافحہ ملانا بھی جائز ہے، تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز ہے، اور پیر دبوانا بھی جائز ہے. دیکھا نہیں حضرت جی کے ہاں پیر دباتی ہیں عورتیں. تو یہاں آ کے اب اس کو غلط رستہ مل گیا، غلط رستے پہ پڑ گیا، وہ بھی جو ملنے گیا جس نے یہ دیکھا. اور حضرت جی کی، بزرگ صاحب کی عقیدت اور محبت میں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو جائز اور صحیح مان بیٹھا. تو میرے دوستو، یہاں پر ہم کھل کر اس کی مخالفت کریں گے اور کھل کر بیان کریں گے کہ یہ غلط ہے.
چاہے کوئی اس کو غیبت کہے، چاہے اس کو کچھ بھی کہے. ہاں یہ مطلب ہے بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے. اس لیے اسی طریقے سے میرے بھائی دھیان سے سنیں، بہت سے لوگ لمبی داڑھی، پگڑی، تسبیح، ساری چیزوں سے آراستہ ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ تعویذ گنڈے کا کام کرتے ہیں، اور تعویذ کے ساتھ ساتھ وہ نمبر بھی بتا دیں، اور نمبر بتانے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی بتا دیں کہ ضرورت میں لگا لینا جائز ہے، ضرورت کے وقت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ مسئلہ بتا دیں. بھائی ہمارے اندر تو دولت کی اتنی حویث ہے، اتنی حرص ہے کہ جتنی مل جاوے اتنی کم، ضرورت ہی ضرورت ہے ہر ٹائم. موٹر سائیکل لے لی، اب کار کی ضرورت ہے، اب پرانی لے لی، اب نئی کی ضرورت ہے. تو کون سی ضرورتوں کا کوئی حد ہے جن کو ضرورت سمجھے بیٹھے. تو بہرحال یہاں پر ہمیں بولنا پڑے گا، اور بولنا فرض ہے ہمارا، بولنا فرض ہے ہمارا. جی یہ ہے، اسی کو فرمایا بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے. اگلی بات شاید یہ نہیں پڑھی گئی تھی، یہاں سے آج کی بات شروع ہو رہی ہے. فتوے کی ضرورت کے واسطے کسی کی غیبت کرنا اور کسی کی غیبت سننا بھی درست اور جائز ہے. صورت حال بیان کر کے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے، اور اس صورت حال بیان کرنے میں کسی کی برائی ظاہر ہوتی ہے، یوں کہہ لو انہی الفاظ میں کسی کا عیب ظاہر ہوتا ہے، یہ ہے، تو یہ غیبت ہے ہی نہیں. یوں نہ کہو کہ غیبت جائز ہے، یہ تو ایک مناسب سے الفاظ ہے سمجھانے کے واسطے، در حقیقت یہ غیبت ہے ہی نہیں. یہاں تو ایک مسئلہ دریافت کرنے کے واسطے وہ بات بیان کی جا رہی ہے، اس کو رسوا کرنے کے واسطے، اس کا عیب ظاہر کرنے کے واسطے نہیں. چلو اب سنو، دیکھو، فتویٰ لینے کے لیے فتوے کے سوال میں، استفتاء میں، سوال میں واقعی بات کا ظاہر کر دینا جائز ہے، اگرچہ اس میں کسی کی برائی بیان ہوتی ہو. دیکھو یہ بات بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اب سنیے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند ابو سفیان اتنا بخیل ہے کہ ضرورت کے بقدر بھی مجھ کو خرچ نہیں دیتا. تو دیکھو بیوی اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے، اس کا عیب ظاہر کر رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر رہی ہے. یہ تو دیکھو اگر یہ غیبت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے نہیں، ہرگز نہ سنتے. اگر یہ غیبت ہوتی اور وہ جس کو حرام غیبت کہا جاتا، اگر یہ وہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً ٹوک دیتے، فوراً منع فرما دیتے. ظاہر ہے کہ یہ ابو سفیان کی شکایت اور غیبت تھی، مگر چونکہ شریعت کے مفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، لہذا اس غیبت میں کچھ حرج نہیں. مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اس صورت میں بھی یہ غیبت
اسی وقت جائز ہے کہ جب اس وقت اپنا یا کسی مسلمان کا فائدہ سامنے ہو. اپنا کوئی فائدہ ہے واقعی جسے بتا اپنے سے تکلیف اور ظلم دور کرنا ہے، یا کسی دوسرے مسلمان کا، کسی دوسرے مسلمان کا فائدہ ہو، وہ آگے آ رہا ہے. بات چونکہ آپ خوب سمجھ چکے اس لیے آگے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگلی بات بھی آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. اگر کوئی شخص کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، لڑکا ہے کسی لڑکی سے پیغام نکاح دیا ہے، جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی رشتے کی بات چل رہی ہے، سگائی اور منگنی کی بات چل رہی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے پیغام بھیجا ہے، وہاں رشتے کی بات چل رہی ہے. اس وقت وہ پوچھنا چاہتے ہیں لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، لڑکے کے ماں باپ کیسے ہیں. یہ تو اس وقت خاص طور سے وہ بات جس کا آپس میں نباہ میں دخل ہے یا نباہ نہ ہونے میں دخل ہے، اس کو ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ غیبت نہیں ہے. یہ بات صاف سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. اسی طریقے سے کسی نے کسی سے مشورہ کیا، میں فلاں آدمی کے ساتھ شرکت میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، پارٹنرشپ. ہاں، جب تک پارٹنرشپ نہیں کہیں گے اس وقت تک پڑھے لکھے نہیں مانے جائیں گے، اس وقت تک سننے والوں میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی آدمی کی. کسی کے ساتھ شرکت میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی کا پلاٹ مکان وغیرہ خریدنا چاہتا ہے، وہ مشورہ کرتا ہے آپ سے. اب آپ کے ذمے چونکہ وہ کہا گیا نا کہ مشورہ امانت دانت داری کے ساتھ ہے، تو ایسے موقع پر اگر اس کی کوئی کمی بیان کر دے آدمی تو یہ غیبت نہیں ہے. بھائی دیکھو خرید لو مکان، تم خرید لو تم پلاٹ، باقی بڑا 420 آدمی ہے، ہوشیار ہو کے خریدنا، بس اتنا کہہ دینا کافی. ہاں ذرا ہوشیار ہو گیا نا. اگر وہ یوں کہے کہ میں مکان 1 مہینے بعد خالی کروں گا تو بھائی بالکل نہ مانیو، کچھ بھروسہ نہیں اس کی زبان کا، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے. یہ مسئلہ فلاں آدمی ہے اس کے ساتھ شرکت میں کاروبار کر لو، اگر وہ اچھا آدمی ہے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، بھائی کر لو. اور اگر وہ کچھ جس کو ہماری ہاں کہتے ہیں 420 آدمی ہے تو بتا دو بھائی، نہیں وہ دیکھو وہ آدمی اطمینان کے قابل نہیں ہے. یہ اسی کو بتا رہے ہیں. اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خریدنے بیچنے کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تم کو علم ہو کہ اس معاملے میں ناواقفیت کی وجہ سے اس شخص کا نقصان ہو جاوے گا، کس کا؟ جو نکاح کا پیغام دے رہا ہے، جو خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو اس کو نقصان سے بچانے کے واسطے اس کا سچ مچ حال بیان کر دینا جائز ہے. یہ ہے وہ بات. دیکھو آگے بھی بات آ رہی ہے، آگے بھی آ رہی ہے، لیکن یہی بتا دوں میں آپ کو، جب آپ کو یہ باتیں معلوم ہو گئی تو اب غیبت سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہے. جس کو ہم یوں کہیں گے کہ بے فائدہ بلا وجہ کسی کو رسوا کرنا، اس کا عیب بیان کرنا، اسی کا نام تو غیبت ہے. اور اس سے کس کا کیا فائدہ، تمہارا کیا فائدہ؟ یہ اور ضرورت کے تحت یہ باتیں آپ سنی رہے ہیں، یہ باتیں آپ سنی رہے ہیں، بچنا آسان ہے. ہاں دیکھو یہ آپ کے اوپر موقوف ہے
کہ آپ ان مسائل کو بہانہ نہ بنائیں، واقعی امانت داری دیانت داری کے ساتھ اس پر عمل کریں، ان کو بہانہ بنا کر اور اس کو جواز کا بہانہ بنا کر غیبتوں میں نہ جٹ جاویں۔ اسی طرح اگر عدالت میں کسی کی گواہی دینی ہے اور اس گواہی میں اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی برائی اس نیت سے ظاہر کرے تاکہ حق والے کو اس مقدمے میں میرے خاموش رہنے سے نقصان نہ پہنچے تو جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ ایک شخص نے اپنا حق کا مقدمہ دائر کر دیا عدالت میں، اب ایک دوسرا شخص گواہی دیتا ہے اور پکا جھوٹا گواہ ہے، کرائے کا گواہ ہے۔ اگر ہم یہاں پر یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ تو پیسے لے لے کے گواہی دے، اس پہ تو چاہے جہاں کی گواہی دلوا لو، یہ تو کرائے کا ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی غیبت نہیں ہے، بلکہ اگر اس نے گواہی دے دی اور اس کی گواہی مان لی گئی تو بھائی جس پر مقدمہ کیا ہے اس کا تو گیا، مکان گیا، پلاٹ گیا، جو بھی ہوا گیا۔ تو یہ ہے بات۔ البتہ صرف اسی شخص سے ذکر کرنا چاہیے جس کے نقصان کا اندیشہ ہو یا جس پر فیصلہ اور حکم وارد ہوتا ہو۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اگلی بات ایک سنو، وہ الگ سی کچھ بات آ رہی ہے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں تو بہت زیادہ، یوں سبھی جگہ نام بگاڑ کر بولنے کی عادت ہے۔ کسی کو دھوندو کہیں گے، کسی کو گٹکا کہیں گے، کسی کو لامبو کہیں گے، کسی کو ناکو کہیں گے، غرض اس کی کوئی صفت، اس کا کوئی عیب کہہ لیجیے گا آپ، وہ بولتے ہیں۔ وہ لنگڑا بھی نہیں کہتے، ان کے لنگڑ۔ یہ تو دیکھو، اس قسم کے نام بولنے سے بھی بچنا چاہیے اور اس قسم کے نام سے اس کا تذکرہ کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اس میں پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، مجھے یاد نہیں۔ جی ایک مرتبہ ایک عورت کا کچھ ذکر تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ اتنی سی، یعنی ہاتھ کے اشارے سے اس کا ناٹا ہونا بیان کیا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ یہ تو بھائی پیٹھ پیچھے اگر ہم ان کو ان برے ناموں سے یاد کرتے ہیں تو یہ بھی غیبت ہے، پہلے تو یہ سمجھو آپ۔ لیکن اگر وہ شخص ان میں سے کسی نام کے ساتھ مشہور ہو گیا اور اب وہ اس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے اور اس کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جی ہاں، تو اب یہ پھر غیبت میں شامل نہیں رہے گا۔ اپنے گاؤں کی بات بتا دوں، یہ دلشاد نام کے کئی ہیں۔ اب جب یوں کہتے ہیں کہ دلشاد نے یہ کہا، دلشاد نے یہ کیا، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک آدمی مشہور ہو گیا، اچھا دلشاد دھوندو، تو اب اس طریقے سے کہنے میں برائی نہیں، حرج نہیں۔ وہ اصغر چوندا، تو جب وہ اس نام سے مشہور ہو گیا اور وہ اس سے برا بھی نہیں مانتا، تو ایسے موقع پر اس طرح کہنا غیبت میں شامل نہیں، اب یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
ہاں اگر وہ برا مانتا ہے تو پھر ہرگز نہ کہو، پھر اس کی پہچان کسی دوسری صفت سے کراؤ. یہ اسی کو بیان فرماتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسے نام سے مشہور ہو گیا جس میں عیب ظاہر ہوتا ہے، مثال کے طور پر چوندھا، لنگڑا، تو اس نام سے اس کا پتہ بتانا غیبت میں داخل نہیں. پھر بھی اگر دوسرا پتہ بتلا دو تو بہتر ہے، تاکہ غیبت کی صورت بھی پیدا نہ ہو. یہاں تک بات ہوگی. چھٹی بات، اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں گزرتا. مثلا ہیجڑا، جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے. البتہ اگر اس کو ناگوار گزرے تو حرام ہے، کیونکہ فاسق کے بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اس کو ناگوار گزرے بلا عذر خاص، کسی خاص عذر کے بغیر، کسی خاص ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. یہ دیکھو دوستو، پھر ایک بات میں آپ کے سامنے دوبارہ لوٹ آتا ہوں. کسی عمل کی فضیلت سن لینا کافی نہیں ہے. فضیلت اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ وہ عمل اور وہ کام کرے. تو فضیلت بیان کر کے پھر اس کام کا، اس عمل کا طریقہ بتانا چاہیے کہ اس طرح کرنا ہے. اگر کسی گناہ کی برائی بیان کی گئی ہے، کسی گناہ کا نقصان بتایا گیا ہے، اسے ڈرایا گیا ہے، تو صرف وہیں تک رک جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے متعلق اس کی تفصیل بتانی چاہیے. تو آپ کو بتایا گیا، دیکھو غیبت کی جو برائی تھی، جو غیبت کا گناہ تھا، غیبت کی جو سزا تھی وہ بتائی گئی. یہ بتایا گیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، پھر یہ بتایا گیا کہ کہاں یہ حرام ہے، کہاں یہ جائز اور درست ہے. یہ ہے وہ چیز. ہاں، تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا، ہاں آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آ جاوے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں اور یہ باتیں ہمیں ملتی نہیں کہیں سننے جی، بلکہ خود نہیں سمجھتے. بس یہ تو ذکر کی مجلس ہے، یہ تسبیح ہے، یہ دعا ہے، بس ان سے اصلاح نہیں ہوتی، ان سے آدمی کے اندر کا بگاڑ دور نہیں ہوتا، ان سے آدمی کے اندر دین نہیں آتا. ہاں جڑے رہتے ہیں لوگ. ان باتوں کو خوب سمجھو، خوب سمجھو. یہ اب یہاں پر ایک بات اور رہ گئی جو نہ آپ کے دماغ میں ہوگی نہ کسی کے دماغ میں ہوگی، کہ غیبت سے کس طرح بچیں. اگر ہماری عادت اور مزاج بن گیا ہے غیبت کا، تو غیبت سے کس طرح بچیں. غیبت کے علاج کیا ہے؟ علاج یہ چیزیں ملتی ہیں مشائخ کے یہاں، یہ چیزیں ملتی ہیں مشائخ کے یہاں. یہ میرے بھائی جو بستر رکھ رہے ہیں یہ بھی جلدی آ جائیں، اور یہ میری بات آپ اصول کے طور پر یاد رکھیں، ساری زندگی کام دے گی. اور صرف غیبت ہی میں نہیں بلکہ ہر جگہ کام دے گی. ایک اصول ہے، ہر جگہ کام دے گا. مثلا ایک شخص کو غیبت کا چسکا لگ گیا، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ، اب وہ کیا کرے؟
تو دیکھو سب سے پہلے وہ علاج کرو جو علاج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر یوں کہو جو علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج یہ ہے کہ اگر وہ عمل گناہ ہے، مثلا غیبت گناہ ہے، تو اس پر جو عذاب، جو سزا، جو وعید، جو دھمکی آئی ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، اس کو بار بار پڑھو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں نے وہ پڑھ لیا، یہ نہ سمجھو کہ وہ میں نے ایک بار سن لیا، اس کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ اس بار بار پڑھنے، بار بار سننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی اور یاد رہے گی، اور پھر ایسے موقع پر اس عذاب کو سوچ لیا کرو، اس سزا کو سوچ لیا کرو۔ انشاءاللہ العزیز اتنا ہی کافی ہو جائے گا، اتنا ہی کافی ہو جائے گا، اور غیبت سے رک جائے گا۔ یہ پہلا علاج ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ یہ اگر اس سے نہ کام چلے، اس سے نہ کام چلے تو پھر اپنے شیخ کو بتاؤ، جس سے اصلاحی تعلق ہے اس کو بتاؤ، وہ آپ کے لیے کوئی مناسب تدبیر اختیار کرے گا، بتاوے گا، اور انشاءاللہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج کامیاب ہو جائے گا۔ مثلا غیبت ہی کی بات ہے تو وہ یوں کہے گا، مثلا شیخ آپ کو یوں کہے گا کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے، جاؤ اس کو یوں کہو کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اس سے معافی مانگو جا کر۔ یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی، بہت بھاری اور بڑی شاق گزرے گی آدمی پر، لیکن اگر وہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز غیبت کی عادت بالکل چھوٹ جائے گی۔ اب بھی نہیں چھوٹی، مان لو اب بھی نہیں چھوٹی، ہاں پھر شیخ کو بتاؤ، وہ کوئی سزا اور جرمانہ متعین کرے گا، مثلا یہ اتنے روپے صدقہ کرو، اتنے روزے رکھو، اتنی نفلیں پڑھو، انشاءاللہ العزیز اب علاج ہوگا۔ یہ عموماً یہ ہوتا ہے، اس کا غیبت کا علاج یہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر نہ ہو پھر شیخ کو بتاؤ۔ یہ عام طور سے اتنی نوبت نہیں آتی، جتنی میں نے آپ کو بتا دی اتنی نوبت نہیں آتی۔ اگر شیخ واقعی شیخ ہے اور آپ کو واقعی اس سے عقیدت ہے، آپ کو واقعی اس سے عقیدت ہے، تو عموماً شیخ کے سامنے ذکر کرنے سے ہی فوراً اثر ظاہر ہوتا ہے، فوراً فرق پڑتا ہے، فوراً اثر ظاہر ہوتا ہے، فوراً فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد شیخ جب اپنی تدبیریں کر لیتا ہے اور مان لو اس وقت بھی علاج نہیں ہوا، تو پھر وہ اپنی توجہ سے اور اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شیخ کا کام صرف بھاشن دینا ہی ہے اور وہ تقریر کر کے کتاب پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ اولاد کی محبت
اور اولاد کی تربیت اس وقت احساس ہوتا ہے جب آدمی باپ بنتا ہے. واقعی اگر تم عقیدت کے ساتھ اور طلب کے ساتھ کسی کے پاس ہو اور اس کو بار بار اپنی کمیاں بتاتے ہو، بیان کرتے ہو، تو ایک چیز ہے جس کو توجہ کہتے ہیں، وہ ڈالتا ہے. ایک چیز ہے جس کو دعا کہتے ہیں، دعا، اسے دعا کرتا ہے اور اپنی خاص خلوت کی گھڑیوں میں دعا کرتا ہے اور بڑا گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہے. ایسا نہیں، کھیل نہیں. اور آپ خود بھی اپنے لیے دعا کرو، اللہ مجھ سے یہ عیب چھڑا دے، میری یہ کمی چھڑا دے. انشاءاللہ العزیز اتنی نوبت نہیں آئے گی، یہاں تک نوبت نہیں پہنچے گی. وہ بات جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، مجاہدہ مجاہدہ مجاہدہ. ہاں، یاد رکھیے، کوئی علاج، ترغیب ترہیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج ہے وہ بھی، اور بعد کے جو میں نے جتنے علاج بتائے ہیں وہ بھی خود اپنے مجاہدے کے بغیر اور اپنی کوشش اور مشقت برداشت کے بغیر نہیں ہوتے. وہ مجاہدہ ہر جگہ چاہیے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا اور کسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا. مانگ کیا مانگتا ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے، الفاظ دوسرے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت اور جنت میں آپ کا ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور خاموش رہنے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ کثرت سجود سے تم میری مدد کرو. حدیث پاک سنی ہوگی آپ حضرات نے، خوب سجدے کر کے، یعنی نوافل کی کثرت سے تم میری مدد کرو. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مجاہدے کی ضرورت ہے. صرف شیخ پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا اور یہ باتیں سن کے بے فکر ہو جانا کہ وہاں سے بن جائے گا کام، غلط بات ہے. مجاہدے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی، آپ ایک جملہ میری زبان سے سنتے رہتے ہیں، اگر صرف دعا سے اور توجہ سے اصلاح ہو جاتی تو خدا کی قسم پوری روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچتا، کوئی فاسق نافرمان نہ بچتا. جی ہاں، اتنے درد کے ساتھ اور اتنی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دعا کرنے والے اللہ کے بندے ہیں، اب بھی ہیں، اب بھی ہیں. آپ کبھی کبھی یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے توجہ کی تھی وہ حافظ ہو گیا، فلاں شخص استاد نے توجہ کی تھی، شیخ نے توجہ کی تھی، اس کا وہ گناہ چھوٹ گیا ہے نا. عام طور سے یہ ادھوری بات ہوگی، ادھوری بات، پوری بات نہیں ہوگی. میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا ایک طرح کا قصہ، اور بیان کرتا رہتا ہوں میں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، خدمت کرتا تھا. ایک مسجد میں اذان دیتا تھا یا نماز پڑھتا تھا، بہرحال پڑھاتا تھا، تو وہ وہاں اس کا آنا جانا تھا. نفس اور شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو کسی سے آنکھ مل گئی.
اور ملاقات کا وعدہ ہو گیا، سب کچھ طے پا گیا۔ عشاء کے بعد اب تو سب اپنے کمروں میں سوتے ہیں، باہر نکلتا ہی نہیں کوئی، تو گرمی کے موسم میں صحن میں چارپائی بچھا دی، بستر کر دیا، پانی کا لوٹا رکھ دیا، سب کچھ، اور جب دیکھا کہ حضرت لیٹ گئے ہیں تو چپکے سے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دور چلا تو ٹھنڈی ہوا آنے لگی، کچھ دور آگے چلا تو بادل گرجنے لگا، کچھ دور آگے چلا تو پھوار پڑنے لگی، بارش پھوار پڑنے لگی۔ اب اس کو دھیان آیا کہ حضرت نابینا ہو چکے تھے اس وقت، کہ بارش ہوگی تو صحن میں سے چارپائی اٹھانی ہوگی، اور اگر میں نہیں پہنچوں گا تو حضرت آواز لگاویں گے، اور اگر آواز لگائی اور میں نہ گیا تو بات خراب ہو جائے گی، تو وہ وہیں سے واپس بھاگ لیا۔ جو وہ واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں پٹی پکڑے ہوئے یوں جھکے ہوئے ہیں۔ بوند باند سی ہو ہی رہی تھی جی۔ وہ قریب گیا، سلام کیا، کہا چارپائی اٹھا دوں؟ حضرت نے فرمایا آج تو بچا لیا، آئندہ نہ کرنا، ایسی حرکت آئندہ نہ کرنا۔ نہ بادل تھا، نہ بارش تھی، نہ گھور تھی، نہ گرج تھی، کچھ نہیں تھا۔ جب آپ یہ بات سنیں گے تو سوچیں گے یہاں تو کچھ کرنا دھرنا پڑا ہی نہیں ہے، تو سارا کام بن گیا۔ ہاں، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس شخص نے کتنی حضرت کی خدمت کی ہوگی اور دوسرے معاملات میں کتنا مجاہدہ کیا ہوگا، کتنے صحیح راستے پر وہ چل رہا ہوگا۔ وہ سب کچھ نہیں، کون بیان کرے گا ان کو اس کے ساتھ؟ تو دراصل وہ پچھلی سب باتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک اور سن لو، اور وہ علم کسی مجدد کا علم ہے، کسی حکیم امت کا علم ہے، ہر کسی کا نہیں۔ یہ اتفاق ہوتے ہیں، کرامتیں ہوتی ہیں، اتفاق ہوتے ہیں، نہ کسی کے اختیار میں ہوتے اور نہ ان کی امید میں رہنا چاہیے، بلکہ جو دستور ہے، جو قاعدہ ہے، جو طریقہ ہے، عمل اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب میں پھر لوٹتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی برائی اپنے اندر ہے، کوئی بھی برائی، تو اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ اس سلسلے میں حدیث پاک میں جو عذاب کی دھمکیاں آئی ہیں اور جو سزا کا بیان آیا ہے وہ پڑھو اور بار بار پڑھو، انشاءاللہ اسی سے فرق ہوگا۔ اور اس کے بعد فائدہ ظاہر نہ ہو تو شیخ کو بتاؤ، شیخ جو تدبیر کرے، کہے، بتاوے، اس کے مطابق کرتے رہو، انشاءاللہ یہ کمی دور ہو جائے گی۔ اور مجاہدہ اور دعا خود بھی کرو۔ اب سنو، دیکھو، نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان میں غور کرو۔ غیبت کی جو سزا، غیبت کا جو عذاب، غیبت پر جو دھمکیاں حدیث پاک میں، قرآن پاک میں آئی ہیں، ان میں غور کرو۔ غیبت کے نقصان میں غور کرو۔ غیبت کا نقصان بہت بڑا ہے۔ کیا منٹ ہے جی؟
اچھا اب چھوڑ رہے ہیں بس، اسے میں انشاءاللہ اگلے مہینے پھر پڑھوں گا، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. ہاں بھول بھی گیا میں کیا کہنا چاہتا. ہاں غیبت کا یا کوئی بھی گناہ ہے اس وقت دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے. جی میں آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کروں اور آپ کو کسی طریقے سے پتہ چل جاوے تو خود بخود آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، بلکہ پہلے سے جو غصہ اور نفرت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اگر میں پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کروں اور آپ کو وہ بات پہنچ جاوے، معلوم ہو جاوے، تو نفرت پیدا ہو جائے گی